دوست احباب حلقے میں کوئی ایسا دوست جس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں والدہ کے علاوہ؟ والدہ تو اب آپ کی کسی کے گھر نہیں جاتا، میں ویسے ہی کسی کے گھر نہیں جاتا، اچھا، کسی کے گھر نہیں جاتا۔ آپ تو ویسے بھی بڑے عوامی آدمی ہیں، لیکن میں جاتا ہوں ڈنٹر کے پاس، ویلڈر کے پاس، موچی کے پاس۔ کتنے دنوں سے میں سوچ رہا ہوں میں اپنے موچی کو نہیں ملا۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں ٹریفک زیادہ نہ ہو تو جا کے موچی سے گپے ماروں۔ اچھا، اور ناشتہ میں پائے کا کرتا ہوں، پائے والے کے ساتھ ٹھیے پہ کرتا ہوں، کھوکھے پہ کرتا ہوں، کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ نہ رہتا ہوں نہ کھاتا ہوں۔ زبردست۔ اچھا، وہ جو سیاست میں کمی تو آئی، لیکن اسی طرح رابطہ عوام سے ہلکے سے ہے؟ جی عوام ٹھیک ہیں، عوام ٹھیک ہیں، لیکن میں عوام میں کافی مشکلات میں ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جنازے کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ یعنی ابھی پرسوں پورے جنازے کو لوٹ لیا گیا، کوئی آدمی پولیس میں رپورٹ نہیں کرنے جاتا، فجر کی نماز پہ لوگ نہیں جا رہے، مقتدی نہیں جا رہے، اور لال ویلی سے آگے سے بھی لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک سے، یہ تو بڑی خطرناک صورتحال۔ اتنی خطرناک صورتحال ہے، اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ میں نے ایک اسپتال بنا رہا ہوں، میری بدنسبی بڑی، رات کو اس کا گیٹ بھی اتار کے لے گئے۔ پہلے لائٹیں لے گئے تھے، رات کو آئے جی کہ 4-5 لڑکے آئے اور آری سے کاٹ کے ہسپتال کا گیٹ بھی لے گئے، ماں بچہ 440 ہسپتال۔ سر کھینچا تانی اور نفسا نفسی، اور عید پہ آپ ایسی بات کہنی مناسب نہیں ہے، لیکن میں تو حالات بہت برے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مہینہ جون 10-15 دن اور دے دیں آپ، اس تک نارمل ہوں گے، اس کے بعد ورس ہوتے جائیں گے۔ میں قربانی کے بعد قربانی دیکھ رہا ہوں، کس کی ہوگی یہ نہیں پتا۔ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا 2000، میں نے کہا تھا قربانی عید سے پہلے ہوگی، پہلے قربانی اور ہوگی، ہو گئی۔ اب میں کہہ رہا ہوں عید کے بعد قربانی ہوگی۔ شیخ صاحب، یہ قربانی کا اشارہ آپ کا ایوان کی طرف تو نہیں؟ ایوان کا تو کوئی سے ہی نہیں ہے، انگلش تھوڑی سی مجھے آتی ہے، سو اس کا ایک لفظ بڑا پاپولر مجھے آتا ہے کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس۔ اوئے ہوئے، زبردست۔ سو یہ ویسی فوٹو سیشن کے لوگ ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کا کام فوٹو شوٹو، جن لوگوں کے ساتھ میں نے سیاست شروع کی، شورش کشمیری ہو گیا، بادشاہ خان ہو گیا، ولی خان ہو گیا، اکبر بگٹی ہو گیا، یہ فوٹو شوٹو پہ بلیو نہیں کرتے تھے، بلکہ میں ایسے لوگ بھی ہیں، عبداللہ درخواستی اور علماء میں سے مفتی محمود وغیرہ، جی بالکل، جو فوٹو کو حرام سمجھتے۔ لاؤڈ سپیکر پہ نماز ابھی بھی جو چلے والے جماعت والے لوگ ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پہ نماز نہیں پڑھاتے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 40 دن کا چلا، اس چلے کو چھوڑیں، یہ تو اس کی بات، آپ یہ تبلیغی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھاتے لاؤڈ سپیکر۔ ہاں جی۔ اور زمانہ بدل گیا ہے، کسی زمانے میں ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، آج کل تو صحافیوں کو لفافہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ صحافت میں ضروری ہے کہ آپ اپنے اس عقائد کے ساتھ کھڑے ہوں جو آپ نے سیکھے ہیں، اور اس کے اوپر اس کا دور ختم ہو گیا، اس کا دور ختم ہو گیا۔ ایک نئی لوٹ مار کا سماں ہے، ایک نیا ماحول ہے، اور ہم لیڈر کیسے بنے کہ یہ بڑے لیڈر ہمیں تقریر بھی کروا دیا کرتے تھے، شورش ہو گیا، ہاں جی، آپ نے ذکر کیا، 5 منٹ پہلے دے دیتے تھے کہ آؤ جی اسٹیج گرماؤ، اسٹیج میں آ جائیں۔ اور اب تو یہ موبائل فون، ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا، شہر میں ٹی وی کی دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ اب بچی کو جہیز میں بھی لوگ ٹی وی نہیں دیتے، پہلے تو کہتے تھے 50 انچ کا ٹی وی لڑکی لے کے آئی، بالکل ایسے ہی، اب تو کہتے ہیں موبائل فون لے کے آئی ہے لیٹسٹ، ٹیب لے آئے، موبائل لے آئے، سو بالکل ایسے ہی، تھنگز آر ڈفرینٹ اینڈ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ ایگزیکٹلی۔ شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک ماشاءاللہ 70 کراس کر چکے ہوئے ہیں؟ جی میں 71 کا ہوں۔ 71 کے ہو گئے ہیں۔ 71 باریں زندگی کی آپ نے دیکھی ہیں، اور اس میں آپ ڈبل کر لیں تو آپ نے اتنی عیدیں دیکھی، کون سی عید ایسی تھی جو آپ کو ہمیشہ آج تک یاد رہی ہے کہ یار وہ والی عید
اب زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتی؟ دیکھیں عید تو ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. گھر سے آدمی نکلتا ہے تو اس کو شیرینی ملتی ہے, سیویاں ملتی ہیں, واپس آتا ہے پلاؤ ملتا ہے. ادھر تو کسائی ملتا ہے واپس آؤ. اچھا, وہ بھی مل جائے تو آپ سمجھیں بڑے بااثر ہے, غنیمت ہے. ہمارے تو خاندانی کسائی چلے آتے ہیں, باپ مر گئے, ان کے بچے آ گئے, تو وہ دور گئے. یہاں تو اب سیویاں اور شیرینی کی بجائے کسائی آپ کو بالکل ایسے ملتا ہے. اور لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر چہرہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مدد کی جائے. بالکل. سر کوئی ایسا والدہ کے ساتھ عید کے موقع کا کوئی ایونٹ یاد ہو آپ کو جو آج بھی یاد آتا تو آپ کو وہ پرانی خوشی محسوس ہوتی ہو؟ کوئی ایک آپ یہ سمجھے کہ ماں میری تھی, اچھا, باپ میرا دوسرے بھائی بہنوں کا تھا. اچھا, ہے جی, میں اپنی ماں سے عیدی لیتا تھا. صحیح ہے. اور 17 دفعہ جہاں میں وزیر بنا, میں نے گارڈ آف آنر دیا, اس کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا. اور جو مجھے تھوڑی بہت آمدن ہوتی تھی وہ میں اپنی ماں کو جا کے دیتا تھا. باپ کو میں نے کبھی نہیں دیا. اچھا. اور ماں سے میرا اتنا عشق تھا کہ اس کے بعد بھی کوئی میرے بہن بھائی ہوئے, میں اس کو ماں کے بستر پہ سونے نہیں دیتا تھا. پھر ماں نے مجھے افیم دینی شروع کر دی کہ بھئی اچھا, رات کو یہ ٹربل بلڈ نہ پڑے. ہاں, تو میں ان کو مارتا تھا بہن بھائیوں کو. اچھا, کہ ادھر کیوں سوئے؟ ہاں, ادھر کیوں, میرے بیڈ پر, میری ماں کے بیڈ پر کیوں آئے ہو. اور میں نے, میری ماں نے گاڑی پہ نہیں بیٹھتی تھی, وہ ٹانگے پہ ہی سودا شدہ, تو میں فٹ پتہ کرتا تھا کہ دکانداروں سے ٹانگا میری ماں کا کدھر گیا. اچھا, کہتے سبزی منڈی گئی ہے ماں تیری, سودا لینے کے لیے ہے. بس میری بڑی اٹیچمنٹ تھی. زبر. تو یہ جو سیاست میں آپ آئے اس میں والدہ کا کردار بھی ہے؟ کوئی کردار نہیں تھا. وہ میرے باپ کو روکتی تھی, میرا باپ نفرت کرتا تھا میری سیاست سے. اچھا. اور میری ماں کہتی تھی کرنے دے, ابھی جو کر رہا ہے وہ اس کا شوق ہے. تو میں بچپن میں ہی میرا کورٹ مارشل ہو گیا یہ خان کے پہلے دن ہی. تو انہوں نے مجھے ٹکٹکی پہ 1 سال قید اور 20 کوڑے, خواجہ صفدر نے اور چودھری ظہور اللہ ایئر مارشل نور خان میرے علاقے کے تھے, میرے اسلام دعا تھا, کوڑے معاف کرائے. سو وہ دور میری ماں نے ذرا تھوڑا بڑا مشکل گزارا کہ اسکول میں ہی بچہ فارغ ہو گیا. اور وہ میں نے ہری پور میں ٹیچر لڑ گیا. جنرل شفقات کے, لیفٹیننٹ جنرل شفقات کے والد اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. اچھا. تو وہاں میں باقاعدہ مشقت بھی کرتا تھا. قالینوں کا میں نے کام سیکھا سارا جیل سے. پھر آگے بار میں نے کارپیٹ کا گلمرگ کمپنی لمیٹڈ کے نام سے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام بھی کیا. اچھا, زبردست. اچھا شیخ صاحب, آپ نے بھٹو صاحب کو بھی ریسیو کیا تھا؟ میں نے 6 نومبر 1968 کو 2 لاشوں کے ساتھ بھٹو کو ریسیو کیا.